ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جو تمام کلیسیاں ہیں، یہ کچھ کلیسیاؤں کے اندر یہ پرابلم تھی کہ وہ کچھ تعلیم کو وہ رد کرتی تھیں. نکلیوں کی تعلیم کو افسس کی کلیسیا نے رد کیا. افسس کی کلیسیا جو ہے اس کو خداوند نے بڑی محبت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ نکلیوں سے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں تو بھی ان سے نفرت رکھتا ہے. لیکن اس کلیسیا نے ان کو چھوڑ دیا، سمرنا کی کلیسیا نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن یہ پرگمن کی کلیسیا جو ہے اس نے اس تعلیم کو جو ہے اس نے اپنے اندر لے لیا. اور شاید اس کا اثر جو ہے بہت بڑا اثر یہ تھا اس جگہ کا اور اس ماحول کا جہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ کلیسیا قائم تھی. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم جس قسم کے ماحول میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، جس جگہ پہ ہم ہوتے ہیں، وہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس ماحول کے مطابق ہیں، ہم ان کو اپنا لیں. لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے جو ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اس کے اوپر چلنا ہے، اور وہ باتیں جو خداوند کے کلام میں ہمیں بتائی گئی ہیں ہمیں ان کے اوپر چلنا ہے. ہمارے ارد گرد کے لوگ، ماحول، یہ تمام چیزیں خدا کے لوگوں پر اثر نہیں کرنی چاہیے. پرگمن کی کلیسیا جو ہے باوجود کہ اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن ایک بات ان کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ نقلیوں کی تعلیم جو ہے اس کے اوپر چلتے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ بلعام کی تعلیم کو پروموٹ کر رہے ہیں. بلعام کی تعلیم کیا تھی؟ کوئی بات نہیں ہے، آپ دوسری عورتوں کے ساتھ شادی کریں، غیر قوموں کے اندر شادی کریں اور بتوں کی قربانیاں کھا لیں، کوئی مشکل نہیں ہے یہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ بلعام نے بنی اسرائیل قوم کو تباہ کر دیا تھا. اور کتنے لوگ مارے گئے تھے ایک دن میں جی؟ اس وجہ سے، صرف آپ کو پتہ ہے اس لیے مارے گئے تھے کیونکہ انہوں نے دوسری عورتوں کے ساتھ شادیاں کر کے ان کے مندروں کے اندر جانا شروع کر دیا اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنا شروع کر دی تھی. صرف اس وجہ سے. خدا غضبناک خدا ہے، وہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن جہاں پہ کوئی غلط کام ہوتا ہے خدا وہاں پہ معاف نہیں کرتا ہے. خدا گناہ کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا ہے. اس لیے جتنے بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ غیر عورتوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا، حرام کاری ان کے ساتھ کرنا شروع کر دی، اور اس کے بعد ان کے مندروں میں جانا شروع کر دیا، ان سب کو خدا نے ایک دن میں 23,000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے. اور خدا نے منع کیا کہ تم نہیں کرنا. لیکن دیکھیں ایک شخص کی شرارت، بلعام نے ایک چھوٹی سی شرارت کی. اس نے کہا کہ یہ کام تم کرو. اس نے موابی عورتوں کو بھیجا بنی اسرائیل کا اندر کے اندر کہ پہلے ان کے ساتھ وہ حرام کاری کریں، اور جب وہ حرام کاری میں مبتلا ہو گئے تو پھر ان کو دھیرے دھیرے اپنے مندروں میں لے جانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ ان کی مندروں میں قربانیاں کھانا شروع کیا، ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنا شروع کر دی. اور یہ ایک بہت بڑا ٹیکٹ ہے ابلیس کا جو وہ آج بھی استعمال کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم تو دوسری غیر قوموں کے ساتھ شادی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم کر بھی لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ بیبلیکل نہیں ہے اور بائبل میں اس بات سے منع کرتی ہے. غیر قوموں کے اندر شادی کرنا اور پھر شادی کے بعد خاص طور پر ان کے جیسے ہو جانا، ان کے دیوتاؤں کی پرستش شروع کر دینی، ان کے خداؤں کی پرستش شروع کر دینی، یہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مختلف قسم کی باتیں جو ہے اس کلیسیا کو جو بتائی گئی ہیں، میں واپس نہیں دہرانا چاہتا ان کو، لیکن آخر میں 2 قسم کے انعام ہم نے دیکھے تھے. ایک انعام ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا جو کلیسیا کے لیے، اور وہ کون سا تھا؟ پتھر کا. اور اس پتھر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ کیا تھا؟ وہ آسمان کے اوپر آپ کو ایک پرماننٹ آپ کو ایکسس دے گا، اور وہاں پہ رائل آپ کی مہمانداری کا ایک ثبوت ہے کہ آپ کے پاس وہ پیس ہے. دوسری چیز کیا تھی جی؟ میں اسے پوشیدہ من میں سے کھانے کے لیے دوں گا. تو دوسری چیز جو ہے وہاں پہ پوشیدہ من کے بارے میں ایک بات کہی ہے کہ میں جو کوئی غالب آئے، یہ غالب آنے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یاد رکھیں جو وہ تمام باتیں جو پرگمن کی کلیسیا کو کہی گئی ہیں کہ ان سے توبہ کرو اور واپس آؤ، اگر وہ اس پر غالب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ انعام آپ کو ملے گا. لیکن بات یہاں پہ ہے بتوں کی قربانیاں کھانے کی، یعنی وہ لوگ جو
خدا کے کاموں کو علاوہ چھوڑ کر بتوں کی قربانیاں بھی کھاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ. ان کے الٹ، اس کے الٹ، بتوں کی قربانیاں کھانے کے الٹ میں اسے پوشیدہ من میں سے کھانے کو دوں گا. کب دوں گا؟ جب تم اس بتوں کی قربانیوں کو چھوڑ دو گے تو میں تمہیں پوشیدہ من میں سے دوں گا. یہ اس کی شرط ہے، یہ غالب آئے. تو یہاں پہ من کھانے سے مراد آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ یہ من جو ہے یہ کیوں یہاں پہ لکھا ہے کہ پوشیدہ من میں سے کھانے کے لیے اسے میں دوں گا. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی پڑھیں جی 14 آیت سے لے کر 21 آیت تک پڑھیں جی. اس سبب سے اے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو. میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں. جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو. وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں. جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو. کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے. اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو. تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے. کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ بس جی، آپ نے دیکھا بھی یہ ایگزیکٹلی یہ اس کلیسیا کے اوپر یہ بات جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرنتھیوں کی کلیسیا کے اوپر بھی یہ بات تھی. کرنتھیوں کی کلیسیا جو ہے وہاں پہ بھی یہ پرابلم تھی کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھاتے تھے. اور یہ پورا ایریا یاد رکھیں کہ پورا ایریا جو تھا یہ سارے کا سارا جو ہے یہ انہی سارے دیوتاؤں کے انڈر میں تھا. اور یہ تمام دیوتا جو ہیں وہاں پہ پوجے جاتے تھے اور وہاں پہ ان کی پرستش کی جاتی تھی. اور لوگ جو ہے کلیسیاں جو ہیں وہ اس بات میں کوئی حال محسوس نہیں کرتی تھی کہ اگر کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم ان کے ساتھ بھی چلے جائیں، ان کے مندر میں بھی جا کے ہم کھا کے آ جائیں تو کیا بات ہے، کوئی مشکل ہے. یہاں پہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم اس روٹی اور اس شیرے میں شریک ہو جاتے ہیں تو یہ خداوند یسوع مسیح کے بدن کی قربانی ہے. میں نے آپ کو بہت بڑی بات بتائی ہے کہ قربانی کا لفظی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی میٹیریل چیز میں حصہ لینا اور جب آپ اس قربانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو آپ کی اس دیوتا کے ساتھ شراکت ہے. اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے بدن میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس کے خون میں سے پیتے ہیں تو یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آپ کی شراکت ہے. اگر آپ دوسروں کی قربانی کے اندر ہاتھ ڈال کر کھاتے ہیں تو آپ کی اس دیوتا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی شراکت ہے. یہ آٹومیٹک ہے بالکل. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیلی جو ہے قربان گاہ جو ہے وہاں پہ جو کھانے والے ہیں وہ کیا قربان گاہ کے شریک ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ مالک بت کی چیز ہے یا بتوں کی قربانی کی چیز ہے، لیکن جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں وہ کس کے لیے کرتی ہیں؟ شیاطین کے لیے کرتی ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ تم خدا کی میز میں اور اس میز میں دونوں میں شریک ہو. یہ اس وقت کی کلیسیا کے لیے تھا تو یہ آج کی کلیسیا کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اس کے الٹ جو ہے بتوں کی قربانی کھانے کے لیے خدا یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے پوشیدہ من میں سے کھانے کے لیے دوں گا. آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خدا نے حکم دیا تھا خیمہ اجتماع بنانے کے لیے، اور خیمہ اجتماع کے اندر اس نے موسیٰ کو حکم دیا اس نے کہ وہاں پہ تم ایک عہد کا صندوق جو ہے وہ بنانا. اور اس عہد کے صندوق کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں رکھی گئی تھیں؟ نمبر 1 اس کے اندر 10 احکام کی 2 تختیاں تھی اس کے اندر. نمبر 2 من سے بھرا ہوا ایک مرتبان تھا اس کے اندر. اور تیسری چیز اس کے اندر تھی ہارون کا پھلا ہوا عصا تھا اس کے اندر. تو 3 چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ رکھی گئی تھیں. اور
اس کے بعد یہ جو عہد کا صندوق ہے یہ یوسیہ بادشاہ کے زمانے میں یہ جو ہے یہ گم ہو گیا. اس کے بعد یہ ملا نہیں ہے کہاں چلا گیا ہے. اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ عہد کا صندوق جو ہے واپس ضرور جو ہے وہ ملے گا. کسی جگہ پہ وہ چھپا ہوا ہے. کہاں پہ ہے آج تک کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. بہت ساری اٹیمپٹ کی گئی ہیں, کوشش کی گئی ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے, ہاں, لیکن ابھی تک جو ہے وہ عہد کا صندوق جو ہے وہ ملا نہیں ہے. بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس بات پر یقین کرتی تھی کہ جس طرح سے موسیٰ نے بیابان کے اندر اس نے بنی اسرائیل قوم کو اس نے من دیا تھا, چھڑانے والا موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے چھڑانے والا, اس نے بنی اسرائیل قوم کو اس نے من دیا تھا کھانے کے لیے, اور وہ 40 سال تک جو ہے وہ بیابان کے اندر جو ہے وہ من کھاتے رہے. اور ان کا ایمان ہے اس بات کے لیے کہ جب مسیح آئے گا, جب وہ چھڑانے والا آئے گا, جب وہ ریڈیمر آئے گا, تو ایک دفعہ پھر ہمیں وہ من جو گم ہو گیا تھا وہ واپس ملے گا. وہ عہد کا صندوق جو گم ہو گیا تھا وہ ہمیں واپس ملے گا. وہ چھڑانے والا اگر من لے کر آیا تھا تو دوسرا چھڑانے والا جو ہے وہ بھی من لے کر آئے گا. اور یہی وجہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب جو ہے اس میں اس بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 28 آیت سے پڑھیں گے جی. پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا, خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ. پس انہوں نے اس سے کہا, پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے؟ بنی اسرائیل قوم کسی طریقے سے بھی خدا یسوع مسیح کو, مسیح کے مسیح جو آنے والا تھا وہ آ چکا ہے, یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور مسیح خداوند کو اب وہ کہتے ہیں کہ پڑھیں جی, دوبارہ واپس پڑھیں. پس انہوں نے اس سے کہا, پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے؟ پھر تو کون سا نشان ہمیں دکھاتا ہے؟ ایک نشان یہ تھا کہ جب مسیح آئے گا تو وہ من واپس لے کر آئے گا, من واپس آ جائے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشان دکھا, اور خدا یسوع مسیح نے کون سا نشان دکھایا؟ پڑھیں جی. کا تیرا یقین کریں تو کون سا کام کرتا ہے, تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں کہ تو کون سا کام کرتا ہے. ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا. انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں وہ نشان دکھا کہ تو من لے کر آیا ہے, تو ہم مان جائیں گے کہ تو مسیح ہے. ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا, اور چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی. یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی, لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے, کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے. انہوں نے اس سے کہا, اے خداوند, یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر. یسوع نے ان سے کہا, زندگی کی روٹی میں ہوں. زندگی کی روٹی میں ہوں. مسیح خداوند نے کہا کہ وہ جو بیابان میں من تھا وہ اصلی روٹی نہیں تھی. اصلی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دے سکے. میں وہ من ہوں. وہ من جو تھا وہ آیا, لیکن تم کہتے ہو کہ ہمیں نشان دکھا. ہمارے باپ دادا نے من کھایا, تو کون سا من لے کر آیا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں من خود ہوں. میں وہ من ہوں جو زندگی کی روٹی ہے, جو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا. اب 41 ورس پڑھیں جی, 41 آیت. پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے, اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں. اس نے یہ کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں. اس نے کہا جو من آنے والا تھا وہ من تو میں خود ہوں, جس کا تم انتظار کر رہے ہو. جس من کا, وہ من تم کہہ رہے تھے کہ پہلا جو ہے چھڑانے والا وہ من لے کر آئے گا, دوسرا بھی من لے کر آئے گا. تم کون سا من لے کر آئے ہو؟ من تو میں خود ہوں. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ من بذات خود تھا, جو کہ خدا کا کلام ہے. آپ جانتے ہیں کہ من جو ہے فرشتوں کی غذا سے کہا گیا ہے بائبل کے اندر. اور فرشتے جو ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ کھانا تو نہیں کھاتے ہیں. فرشتے کس بات پر زندہ ہیں؟ فرشتے خدا کے کلام کے اوپر زندہ ہیں.
ان کی زندگی جو ہے خدا کے کلام کے اوپر ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں, ایک زبور دیکھیں میرے ساتھ میں, جلدی سے دیکھیں جی, زبور 78 ہے اس کی 22 آیت سے. اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا, تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی. انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی, اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا. بس جی, تو یہ کون سی آسمانی خوراک کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے. بائبل کے اندر من کو خدا کے کلام سے تشبیہ دی گئی ہے, اور بائبل کے اندر لکھا ہے کہ من کا مزہ کیسے تھا جی؟ شہد کے پھولوں کی طرح تھا. شہد جیسے ہوتا ہے ایسے یہ اس کا مزہ تھا. اور بائبل کے اندر زبور 119 اس کی 103 آیت میں بھی یہ پڑھ لیں ذرا جی, زبور 119 اور اس کی 103 آیت میں کیا لکھا ہے؟ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں. ہاں جی, تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی مٹھاس کا ذکر ہے. اور زبور 19 اور اس کی 10ویں آیت, خداوند کا خوف پاک ہے, وہ ابد تک قائم رہتا ہے. خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں. وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں. وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں. پریز گاڈ. تو وہ کیا ہے؟ شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں. اس کا مطلب ہے کہ من جو ہے یہ خدا کے کلام سے اسے تشبیہ دی گئی ہے, اور بتایا گیا کہ من جو ہے یہ خدا کا کلام ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ جو عہد کا صندوق تھا, عہد کا صندوق جو ہے وہ کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ آپ کو پتا ہے؟ کیکر کی لکڑی سے. اور یہ لکڑی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ بے قدر لکڑی گنی جاتی ہے. زیادہ تر یہ لکڑی جو ہے یہ جلانے کے کام آتی ہے اور کوئی اس کی قیمت نہیں ہے. اگر کوئی فرنیچر بنانے والا فرنیچر بنایا تو اس کو کہتے ہیں بھی آپ نے بھی شیشم کی لکڑی کا جی آپ نے بنا کے دینا جی فرنیچر. اور اگر وہ کیکر کی لکڑی لگا کے فرنیچر بنائے تو کیا ہوتا ہے؟ شور مچ جاتا ہے نا, کہ یہ تو کھا کے تین ساڑھ ڈال جی. تو وہ لکڑی جو ہے وہ بے قدر لکڑی گنی جاتی ہے. لیکن عہد کا صندوق جو ہے وہ اندر سے اور باہر سے سونے سے منڈا ہوا تھا. اندر سے بھی اور باہر سے بھی سونے سے منڈا ہوا تھا, جو کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک انسان کے طور پر پہلے بھی خدا تھا اور اس کے بعد بھی خدا ہے. درمیان میں وہ کچھ عرصے کے لیے کیا ہے؟ وہ انسانی روپ میں ہے, لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ الہی ہے, اس کے بعد بھی وہ الہی ہے. سونا جو ہے وہ ڈیوینٹی کو ظاہر کرتا ہے, الوہیت کو ظاہر کرتا ہے, اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ عہد کا صندوق جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا تھا. اور اس کے اوپر جو اس کا کور تھا وہ کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ خالص سونے کا اس کا کور تھا, جو کہ اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ اس کے اندر پوری الوہیت جو ہے یہ اس کے اندر ہے. اور اس کے اندر 3 چیزیں تھیں. نمبر 1, عہد کی 2 تختیاں, جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے احکام لے کر ہمارے پاس آیا. جتنے بھی احکام خدا دینا چاہتا تھا دنیا کو, اس نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے وہ دیے ہیں, جو کہ خدا کا کلام ہے. دوسری بات ہے کہ اس کے اندر ہارون کا پھلا پھولا ہوا عصا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس کی سٹوری کیا تھی؟ لڑائی ہوگی آپس میں کاہنوں کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ کاہن ہے, وہ کہتا ہے یہ ہے, وہ کہتا ہے وہ ہے. ہارون سیکھ نہیں ہے, وہ تو صحیح نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. خدا نے کہا موسیٰ سے کام کرو, جتنے بھی یہ شور کرتے ہیں, جتنے سردار ہیں, سب کی لاٹھیاں لے کر آؤ, اور اس میں موسیٰ اور اس کی ہارون کی لاٹھی کو بھی لے کر آؤ, اور اس کو عہد کے صندوق کے سامنے رکھ دو رات کو. اور صبح دیکھنا جس کا عصا جو ہے وہ پھل لے آئے گا, پھول لے آئے گا, سمجھو کہ وہ کاہن ہے. نیکسٹ ڈے ساری جتنی بھی عصا تھے وہاں پہ, جتنی بھی چھڑیاں یا لاٹھیاں وہاں پہ رکھی گئی تھیں, اس میں سے ہارون کی لاٹھی جو تھی, صبح آ کے دیکھا تو اس کے اندر پھول بھی اور اس کے اندر پھل بھی لگے ہوئے ہیں, پکے ہوئے بادام بھی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. جو اس بات کا اب لکڑی جو ہے, عصا جو ہوتا ہے وہ ایک مردہ لکڑی ہے, ختم ہو چکی لکڑی ہے, لیکن اس میں واپس اس کے اندر پھول آ جانا اور اس کے اندر بادام آ جانا یہ ایک معجزہ ہے, جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ
مر کر ایک کاہن کے طور پر زندہ ہوا. پریز گاڈ. جو ابد تک کاہن ہے. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ ابد تک کاہن ہے. وہ اس کی کہانت کو زوال نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ مردہ میں سے زندہ ہو کر اس نے کیا کیا؟ کہانت کا اس نے رتبہ لے لیا ہے. تو دوسری چیز بھی کون ہے؟ خدا یسوع مسیح ہے. اور تیسری میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے کہ خدا کا کلام جو من ہے وہ خدا کا کلام ہے. اور وہ من جو ہے وہ تینوں چیزیں اس کے اندر تھی. کس کے اندر؟ عہد کے صندوق کے اندر، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے خداوند یسوع مسیح کے اندر موت بھی ہے، قیامت بھی ہے، اس کے اندر خدا کا کلام بھی ہے، اس کے اندر خدا کے احکام بھی ہیں. اور وہی جو ہے وہ کہتا ہے جی واپس آئے گا. وہی عہد کا صندوق ہمیں واپس ملے گا. لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں وہ تو میں خود ہوں. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی اور قیامت میں ہوں. وہ عصا جو ہے وہ بھی میں ہوں. خدا کے احکام بھی میں لے کر آیا ہوں. اور جو من ہوں وہ بھی میں خود ہوں. زندگی کی روٹی بھی میں خود ہوں. تو تمام چیزیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جو غالب آئے میں اسے اس من میں سے کھانے کے لیے دوں گا. تو کون ہمیں ملے گا جی؟ کیا ملے گا ہمیں؟ خداوند یسوع مسیح ہمیں بذات خود ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور ہم اس کے اوپر اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے. خدا کے منہ کی باتوں کے اوپر، خدا کے کلام کے اوپر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر ہم زندگی گزاریں گے. اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ان بتوں کی قربانیوں کو چھوڑ دے، جو ان کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھتا ہے، اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو میں کیا کروں گا؟ اس کو اس من میں سے کھانے کے لیے دوں گا. اس کا مطلب ہے اس کو اس عہد کے صندوق کی اب ضرورت نہیں ہے. کب آئے گا، کب اس میں سے من نکلے گا، کب وہ برسائے گا، بلکہ من جو ہے وہ خدا یسوع مسیح خود آ چکا ہے. اور وہی من جو ہے وہ مجھے اور کھانے کو ہر روز وہ دیتا ہے. لیکن ہمیں اس نے یہ ایک دفعہ پھر یقین دلایا ہے کہ آسمان کے اوپر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہوں گا. پریز گاڈ. تو آج ہم اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ساتوں کلیسیوں کو جتنے بھی وعدے کیے ہیں اس نے میں صرف ان کلیسیوں سے یہ وعدے نہیں کیے ہیں بلکہ وہ مجھ سے اور آپ سے یہ وعدے کر رہا ہے. اگر ہم اس معیار کے اوپر پورے اتریں گے جو اس نے قائم کیا ہے ان 7 کلیسیوں کے وسیلہ سے، اور جو کچھ اس نے بتایا ہے، اگر ہم اس معیار کے اوپر رہیں گے تو کیا کرے گا خدا؟ ہمیں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے. یہ وعدے جو ہے یہ کوئی ایسے فرضی وعدے نہیں ہیں، یا اس نے ہمیں یہ جھوٹے وعدے نہیں دیے اس نے، بلکہ اس نے ہمیں یہ خدا یسوع مسیح نے خود اس نے یہ وعدے کیے ہیں کہ میں تمہیں یہ تمام چیزیں دوں گا. واپس جائے گی مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب میں اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. تو اس کا حل کیا بتایا گیا ہے؟ توبہ. توبہ کر، نہیں تو پھر میں خود آؤں گا اور کیا کروں گا؟ میں اپنے منہ کی تلوار سے لڑوں گا. یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلی آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے. تو 2 دھاری تیز تلوار جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے جو کہ عدالت بھی کرتا ہے اور ساتھ میں وہ کیا کرتا ہے؟ نجات بھی دیتا ہے. دونوں کام کرتا ہے. 2 دھاری تلوار ہے نا. جہاں پہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں وہاں یہ ان کو مجرم ٹھہراتا ہے، اور جہاں پہ لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ ان کو نجات دیتا ہے. تو پہلی بات خدا کے کلام کے ساتھ متعلق ہے. دوسری بات ہے کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو میں اپنے منہ کی تلوار سے آ کر ان کے ساتھ لڑوں گا. اس کا مطلب ہے کہ میرا کلام جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد کرے گا. وہ ان کو درست کرنے کی قدرت رکھتا ہے میرا کلام. اور پھر اسی طریقے سے جو اس کو چھوڑ دے گا، جو اس کو ترک کر دے گا، اس کو میں اپنے کلام میں سے کنٹینیوسلی کھانے کے لیے دوں گا تاکہ وہ پرورش پاتا رہے اور قوت پاتا رہے. اور آخر تک ہمیشہ تک کے لیے میں کیا کروں گا؟ اس کو اس پوشیدہ من میں سے کھانے کے لیے دوں گا. اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اور کلام کے ساتھ ہماری کنٹینیوسلی تا ابد جو ہے ہماری رفاقت جو ہے وہ رہے گی. پریز گاڈ. تو آج ہم نے یہ بات خدا کے کلام میں سے یہ سیکھی ہے کہ ہمیں
خدا کے کلام کے مطابق جو اس نے کلیسیوں سے فرمایا ہے، پرگمن کی کلیسیا کو جو بات کہی گئی تھی وہ آج کی بے شمار کلیسیوں میں موجود ہے، اور ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، بچنا ہے اور اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے ہمیں۔ خدا کے کلام میں سچنا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پاک بنے رہو کیونکہ میں پاک ہوں۔ کیوں ہمیں وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک بنے رہیں؟ کیوں خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں؟ جو چیزیں خدا سے متعلق نہیں ہیں، جب ہم ان کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں تو ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں وہ چیزیں جو خدا نفرت کرتا ہے جن چیزوں سے، ان سے دور رہتے ہیں جب ہم، تو اپنے آپ کو ہم پاک رکھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ پاک کا لفظ جو ہے یہ ہولی، اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسری چیزوں کے چھوڑ کر اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ پاک کا مطلب ہے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دینا، سپریٹ اس کے لیے کر دینا۔ کیونکہ ہماری عام لائف کے اندر پاک کا لفظ یہ ہے کہ جی بس ہاتھ منہ دھو لیا تو پاک ہو جاتے ہیں جی، یہ پاک نہیں ہے۔ پاک کا لفظی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر دینا، کسی کام کے لیے مخصوص کر دینا، اور واپس کسی اس چیز کو نہیں چھونا، نہ اس میں واپس جانا ہے جو خدا جس سے نفرت کرتا ہے۔ پریز گاڈ، خدا ہم تک برکت بخشے۔